ناظرین، جب قیامت کی تمام چھوٹی اور بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت قائم ہونا شروع ہو جائے گی۔ قیامت کی ابتدا سور پھونکنے سے ہوگی۔ سور ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ سور پھونکنے والے فرشتے کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ صاحب سور حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور اپنے منہ پر رکھے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ خالق کائنات کی طرف سے کب سور پھونکنے کا حکم ملے تو وہ سور پھونکیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو ان کے دائیں طرف حضرت جبریل علیہ السلام اور بائیں طرف حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے۔ سور جمعہ کے دن پھونکا جائے گا۔ سور کی آواز اس قدر شدید ہوگی کہ جو شخص بھی سور کی آواز سنے گا تو اپنی گردن ایک طرف جھکا لے گا اور دوسری طرف سے اٹھا لے گا، یعنی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے گا۔ سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز سنے گا وہ آدمی ہوگا جو اپنے اونٹوں کے حوض کو درست کر رہا ہوگا۔ وہ سور کی آواز سنتے ہی گر پڑے گا اور دوسرے لوگ بھی جیسے جیسے آواز سنیں گے گرتے جائیں گے۔ سور کی آواز سننے والوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلے سور کی آواز سنتے ہی لوگوں پر شدید گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ جیسے جیسے سور کی آواز اونچی اور کرخت ہوتی جائے گی لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام ذی روح ہلاک ہو جائیں گے۔ آسمان پھٹ جائے گا اور پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ سورج اور چاند دونوں بے نور ہو کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے۔ زمین اللہ تعالیٰ کے خوف سے بری طرح ہچکولے کھانے لگے گی۔ پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ بکھرے ہوئے گرد و غبار معلوم ہوں گے۔ دریاؤں اور سمندروں کا پانی آگ سے بھڑک اٹھے گا۔ سور پھونکنے سے پہلے جن پر موت نہیں آئی تھی وہ سب جاندار مر جائیں گے۔ جو سور پھونکنے سے پہلے فوت تو ہو چکے تھے لیکن ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹا دی گئی تھیں جیسے انبیاء کرام علیہم السلام، تو ان پر صرف بے ہوشی طاری ہوگی۔ جنہیں اللہ پاک چاہے گا وہ بے ہوش بھی نہیں ہوں گے، جیسے 4 بڑے فرشتے، حوریں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ آپ علیہ السلام دنیا میں ایک بار بے ہوش ہو چکے تھے۔ اسی بے ہوشی کو اس کا بدلہ بنا دیا جائے گا۔ اسی طرح شہداء پر بھی سور پھونکے جانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے بھی فنا نہیں ہوں گی۔ ان میں اللہ رب العزت کی ذات باری تعالیٰ، عرش و کرسی، لوح و قلم اور جنت و دوزخ، اور ان دونوں میں موجود تمام چیزیں اور ارواح بھی فنا نہیں ہوں گی۔ ناظرین، پہلی مرتبہ سور پھونکنے کی وجہ سے جب تمام مخلوق ختم ہو جائے گی اور صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دائیں دست قدرت میں لپیٹ کر ارشاد فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، دنیا میں جبار بننے والے آج کہاں ہیں؟ دنیا میں متکبر بننے والے آج کہاں ہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بائیں دست قدرت سے زمین کو لپیٹ لے گا اور پوچھے گا، میں بادشاہ ہوں، دنیا میں جبار بننے والے آج کہاں ہیں اور دنیا میں متکبر بننے والے آج کہاں ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جب ساری مخلوق کی روح قبض فرما لے گا اور اس کی ذات کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ ارشاد فرمائے گا، آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ پھر ایک طویل سناٹے کے بعد اللہ رب العزت خود ہی ارشاد فرمائے گا، آج کے روز بادشاہی اللہ وحدہ قہار کی ہے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے کچھ عرصے بعد آسمان سے بارش نازل ہوگی جس سے انسانوں کی ریڑھ کی ہڈیوں سے ڈھانچے تیار ہوں گے اور پھر ان پر گوشت چڑھایا جائے گا لیکن جان نہیں ڈالی جائے گی۔ 2 نفخوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ اتنی مدت گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم سے ایک ہڈی کے علاوہ باقی سارا جسم ختم ہو جاتا ہے اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اسی ہڈی سے قیامت کے دن لوگ پیدا کیے جائیں گے۔ ناظرین، پہلی بار سور پھونکنے کے 40 سال بعد دوسری مرتبہ لوگوں کو قبروں سے اٹھائے جانے کا سور پھونکا جائے گا۔ نفخ ثانی کی گرجدار آواز نفخ اول سے بھی زیادہ ہوگی جسے سنتے ہی سارے لوگ اچانک اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے قبر سے باہر تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر باقی لوگ بھی اپنی قبروں سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ عام لوگ اپنی قبروں سے شدید گھبراہٹ کی کیفیت میں اٹھیں گے۔ گھبراہٹ سے محفوظ رہنے والوں میں انبیاء، شہداء اور فرشتے شامل ہوں گے۔ بعض کے نزدیک تمام اہل ایمان بھی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔ جس آدمی کو جانور نے کھایا ہوگا وہ جانور کے پیٹ سے اٹھے گا۔ جو آدمی پانی میں ڈوبا ہوگا وہ پانی سے اٹھے گا۔ جس کی راکھ ہوا میں اڑائی گئی ہوگی وہ ہوا میں سے اٹھ کھڑا ہوگا۔
لوگ اپنی قبروں سے بکھری ہوئی ٹڈیوں کی مانند اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کی آنکھیں ذلت اور رسوائی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ لوگ پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے کہ آج کا دن بڑا کٹھن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر اکٹھے کیا جائیں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ بعض لوگ اپنی قبروں سے گونگے، اندھے اور بہرے بنا کر اوندھے منہ اٹھائے جائیں گے۔ جو شخص اندھا ہو کر اٹھے گا وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں اور تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ قبروں سے نکلنے کے بعد لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے، لیکن کہیں بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ قبر سے اٹھتے ہی دو فرشتے ہر انسان کو دبوچ لیں گے اور پھر اسے ہانک کر میدان حشر تک لے جائیں گے۔ دنیا میں میت پر نوحہ اور بین کرنے والی وہ عورت جس نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی ہوگی، وہ اپنی قبر سے اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس کے جسم کے اوپر گندھک کا لباس ہوگا اور وہ اپنے جسم کو کھجلی کر کے زخمی کر رہی ہوگی۔ کافر اپنی قبروں سے بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اٹھیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ اپنے مقام حساب کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اہل ایمان اپنی قبروں سے بے ریش، بے مونچھ اور سرمگی آنکھوں کے ساتھ 30 سال کی عمر کے ساتھ اٹھیں گے۔ ہر آدمی قیامت کے دن اپنی قبر سے موت والی حالت اور نیت کے ساتھ اٹھے گا۔ ہر آدمی اسی عقیدے کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوگا جس عقیدے پر وہ مرا تھا۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام وحشی جانور بھی زندہ کیے جائیں گے۔ شہید اپنی قبر سے شہادت کی حالت میں بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا۔ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے خون کا رنگ تو خون جیسا ہی ہوگا، لیکن اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی اپنی قبر سے تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن اکٹھے کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے جسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ انہیں جنت کا لباس پہنایا جائے گا اور ان کے لیے ایک کرسی لا کر عرش الہی کے دائیں جانب رکھ دی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کے کپڑے اتار لیے گئے تھے، اسی لیے قیامت کے روز سب سے پہلے انہیں کپڑے پہنائے جائیں گے۔ پھر تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت سے لباس لایا جائے گا اور پہنا دیا جائے گا۔ یہ جنتی لباس کسی دوسرے آدمی کو نہیں پہنایا جائے گا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک کرسی لائی جائے گی اور عرش الہی کے پائے کے پاس رکھ دی جائے گی۔ کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر پیدل میدان حشر کو پہنچیں گے اور بعض لوگ سواریوں پر سوار ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر کے میدان حشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت کا شوق رکھنے والا ہوگا، دوسرا گروہ وہ ہوگا جو جہنم سے ڈر رکھنے والا ہوگا۔ یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ تو ایک اونٹ پر 2 سوار ہو کر میدان حشر میں پہنچیں گے، کچھ لوگ ایک اونٹ پر 3 سوار ہو کر، کچھ ایک اونٹ پر 4 اور کچھ لوگ ایک اونٹ پر 10 سوار ہو کر پہنچیں گے۔ کافروں کو ایک آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی۔ راستے میں جہاں کہیں یہ لوگ تھک ہار کر آرام کے لیے ٹھہریں گے تو وہ آگ بھی ٹھہر جائے گی، جہاں یہ لوگ رات بسر کرنے کے لیے ٹھہریں گے تو آگ بھی وہیں ٹھہر جائے گی، اور جب یہ لوگ چلنے لگیں گے تو آگ بھی ان کے پیچھے ہوگی۔ یاد رہے قیامت قائم ہونے سے پہلے بھی آگ لوگوں کو اکٹھا کر کے ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ وہ آگ یمن کے شہر حضر موت سے ظاہر ہوگی اور قیامت کی نشانیوں میں سب سے آخری نشانی ہوگی۔ کچھ لوگ اندھے اور بہرے ہونے کے باوجود منہ کے بل چل کر میدان حشر میں پہنچیں گے۔ ایک روایت کے مطابق شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق میدان عرفات ہی میدان حشر ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کافر اپنے منہ کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ ذات جو 2 پاؤں پر چلا سکتی ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ قیامت کے روز اسے منہ کے بل چلا دے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کر کے کہا کہ ہمارے رب کی عزت کی قسم، وہ ذات ضرور اس بات پر قادر ہے۔ کچھ لوگوں کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر میدان حشر میں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں اس طرح ساری مخلوق کو اکٹھا کرے گا کہ ایک فرد بھی باقی نہیں بچے گا۔ میدان حشر کے زمین و آسمان ہمارے موجودہ زمین و آسمان کے علاوہ نئے تخلیق شدہ زمین و آسمان ہوں گے۔ نئی زمین ہر طرح کے فسق و فجور اور ظلم سے پاک ہوگی۔
اور اس پر تمام فیصلے عدل و انصاف کے مطابق ہوں گے۔ اس دن زمین اللہ رب العزت کے نور سے چمک رہی ہوگی۔ لوگ چمکدار خاکستری رنگ کی صاف ستھری زمین پر اکٹھے کیے جائیں گے جس پر کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں زمین ایک صاف و شفاف اور چٹیل میدان کی طرح ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث کے مطابق اس دن زمین سفید ہوگی جس پر کوئی خون نہیں بہایا گیا ہوگا اور جس پر کوئی گناہ بھی نہیں کیا گیا ہوگا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو ایک ہموار چمڑے کی شکل میں کھینچ دے گا اور اس پر لوگوں میں سے ہر ایک شخص کو 2 قدم رکھنے کی جگہ میسر آئے گی۔ حشر کی ہولناکی موت اور قبر کی سختی سے کہیں زیادہ ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تب سے اس پر موت سے زیادہ سخت وقت کوئی نہیں آیا، اور پھر موت کے بعد کے مراحل بھی موت سے زیادہ سخت ہیں۔ بے شک لوگ حشر کے دن کی سختی سے دوچار ہونے والے ہیں جس سے پسینے کی لگام آئی ہوگی۔ لوگوں کا پسینہ اس قدر بہہ رہا ہوگا کہ اس پسینے میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ چلنے لگیں گی۔ حشر کی گرمی، پسینہ اور طویل مدت سے تنگ آ کر لوگ دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں حشر سے نجات دے، خواہ ہمیں جہنم میں ہی کیوں نہ بھیج دے۔ قیامت کے دن ایک آدمی کو پسینے کی منہ تک لگام آئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا، اے میرے رب اس مصیبت سے مجھے نجات دے، خواہ اس کے بدلے مجھے جہنم میں ہی کیوں نہ بھیج دے۔ حشر میں سب مرد اور عورتیں ننگے بدن اور ننگے پاؤں کے ساتھ ہوں گے، لیکن خوف اور دہشت کی وجہ سے کسی کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا۔ کافروں کے خوف اور غم میں اضافے کے لیے جہنم میدان حشر کے پاس لائی جائے گی۔ حشر کی ہولناکیاں دیکھ کر کفار اور فجار کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کوئی انہیں اللہ رب العزت سے بچانے والا نہیں ہوگا اور ان کے چہروں پر تاریک رات کے پردوں جیسی سیاہی چھائی ہوگی۔ حشر کے دن کئی چہرے غبار آلود ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ یہ کافر، بدکار، جھوٹ بولنے والے اور تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے۔ لوگ معاشر کے دن اس طرح مشکل سے 50,000 سال تک عرصہ کھڑے رہیں گے جس طرح تیر کمان میں بڑی مشکل سے ٹھہرتا ہے۔ 50,000 سال تک کے عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ حشر کے دن کی طوالت ہر شخص اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق محسوس کرے گا۔ کفار و مشرکین کے لیے تو حشر کا آدھا دن ہی 50,000 سال کے برابر ہوگا، جبکہ یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی سی ہوگی، یعنی سورج ڈھلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ ناظرین، کافروں کو حشر میں موت کی غشی جیسی تکلیف کا سامنا کرنا ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو زکام جیسی تکلیف پہنچے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں اپنی امت کے انتظار میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا تاکہ وہ پل عبور کرے۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کے ساتھ آئیں گے اور فرمائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انبیاء آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ مخلوق کا فیصلہ فرما کر جہاں چاہے اسے بھیج دے تاکہ جس تکلیف میں وہ مبتلا ہیں اس سے نجات ملے۔ مخلوق خدا کو پسینے کی لگام آئی ہوگی، اہل ایمان کو حشر کی تکلیف زکام کی تکلیف جیسی محسوس ہوگی، جبکہ کافر کو حشر کی تکلیف موت کی سختی سے بھی زیادہ معلوم ہوگی۔ میدان حشر میں سورج 1 میل یا 1 گز کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ بعض لوگوں کا پسینہ صرف ایڑیوں تک ہوگا، بعض کا آدھی پنڈلیوں تک، بعض کا گھٹنوں تک اور بعض کا پسینہ پیٹ تک ہوگا۔ کچھ لوگوں کا پسینہ کمر تک، کچھ لوگوں کا کندھوں تک اور کچھ کا گردن تک ہوگا اور کسی کا پسینہ منہ کے درمیان تک ہوگا۔ یہ بیان کرتے ہوئے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اشارہ فرمایا جیسے کسی کے منہ میں لگام ہو۔ قیامت کے دن ہر شخص کا پسینہ زمین میں 70 با یعنی تقریباً 140 میٹر تک پھیل جائے گا۔ حشر کے دن نیک اعمال ہر طرح کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ 7 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ مہیا کرے گا جب اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا حکمران۔ نمبر 2، وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ نمبر 4، وہ 2 آدمی جنہوں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، اللہ کی رضا کے لیے ہی اس محبت پر اکٹھے ہوئے اور اس محبت پر الگ ہوئے۔ نمبر 5، وہ مرد جسے اونچے خاندان اور حسین و جمیل عورت نے دعوت گناہ دی لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6، وہ مرد جس نے اس طرح خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم تک نہ ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے۔ نمبر 7، وہ مرد جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہہ نکلے۔
یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت کی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ تنگ دست مقروض کو مہلت دینے والا یا اس میں سے کچھ معاف کرنے والا شخص بھی حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش کے سائے تلے ہوگا۔ حشر کے دن اچھے اخلاق والے لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے زیادہ عزیز اور قیامت کے روز میرے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب اور قیامت کے روز مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتونی، بڑھ ہانکنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تواضع اختیار کی اور ایسا قیمتی لباس نہ پہنا جسے خریدنے کی وہ استطاعت رکھتا ہے، تو اسے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے تاکہ وہ اہل ایمان کے لباس میں سے جو چاہے پسند کر لے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ قیامت کے روز وضو کے نشانوں سے بلائے جائیں گے۔ وضو کے نشان کی وجہ سے ان کی پیشانیاں، ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں گے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص سفیدی بڑھانا چاہے بڑھا لے، کیونکہ حوض کوثر پر میں اپنی امت کو وضو کے روشن اور چمکدار نشانات سے ہی پہچانوں گا۔ اذان دینے والے لوگ قیامت کے روز سب سے اونچی گردنوں والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے ایسے نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے۔ انصاف کرنے والے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کے دونوں دستے قدرت داہنے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں، اہل و عیال میں اور ہر اس کام میں جس کی انہیں ذمہ داری دی جائے انصاف سے کام لیتے ہوں گے۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو نہ تو انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی ان کی تعریف کریں گے، ان کے اسی درجے کی وجہ سے جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں وہ خوش نصیب کون ہیں؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے کلام اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت بغیر رشتہ داری کی ہوگی اور بغیر مالی لین دین کی ہوگی۔ ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر تشریف رکھے ہوں گے۔ جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جب دوسرے لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی غم لاحق نہیں ہوگا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سنو اولیاء اللہ کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ غم۔ جو شخص دنیا میں انتقام لینے پر پوری طرح قادر تھا لیکن اس نے انتقام نہ لیا اور غصہ پی گیا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اسے حور عین منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس سے چاہے نکاح کر لے۔ جس شخص نے کسی مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی ایک مصیبت دور کی تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور فرمائے گا، اور جس نے تنگ دست کو مہلت دی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے گا۔ ناظرین، جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہوگا لیکن اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، تو قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی اور پھر ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ پھر جہنم کی ان تختیوں سے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے۔ جب کبھی یہ تختیاں گرم کرنے کے لیے آگ میں واپس لے جائی جائیں گی تو دوبارہ عذاب دینے کے لیے لوٹائی جائیں گی۔ زکوٰۃ نہ دینے والے سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا، جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے فیصلے ہو جائیں گے۔ پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹوں کے مالک کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جو شخص اونٹوں کا مالک ہو اور وہ ان کا حق اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ قیامت کے دن ہموار زمین پر اوندے منہ لٹایا جائے گا۔ اونٹ بہت فربا اور موٹے ہو کر آئیں گے اور ان میں سے ایک بچہ بھی کم نہیں ہوگا۔ یہ سب اونٹ اس شخص کو اپنے کھروں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ جب پہلا اونٹ روند کر جائے گا تو دوسرا آ جائے گا۔ اس شخص سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا، جس کا عرصہ تقریباً 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گائے اور بکری کی زکوٰۃ نہ دینے والے شخص کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، کوئی گائے اور بکری والا ایسا نہیں جو ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ ایک ہموار زمین پر اوندھا لٹا دیا جائے گا، اور وہ سب کی سب گائے اور بکریاں آئیں گی اور اپنے سینگوں سے اس کو ماریں گی اور اپنے سینگوں سے اسے روند ڈالیں گی۔ جب پہلی گزر جائے گی تو پچھلی آ جائے گی، یعنی وہ لگاتار آتی رہیں گی۔
اور دن بھر ایسا ہوتا رہے گا جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ ہو جائے، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دے گا، اور جو شخص دنیا میں خالص اللہ کے لیے سجدہ کرتا تھا اسے اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور وہ سجدے میں گر جائے گا، لیکن جو شخص اپنی جان بچانے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدہ کرتا تھا تو اس کی پیٹھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تختہ بنا دے گا، جب وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو گر پڑے گا۔ قیامت کے روز مقتول اپنے قاتل کو اس طرح لائے گا کہ قاتل کی پیشانی اور سر اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اور اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہا ہوگا، اے میرے پروردگار، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ قاتل کو عرش الہی کے قریب لے جائے گا۔ جس شخص نے دنیا میں زمین کا کچھ حصہ ناحق کسی سے چھینا ہوگا تو قیامت کے دن وہ حصہ 7 زمینوں تک اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے جیسے کسی شیطان نے انہیں چھو کر باولا کر دیا ہو۔ قیامت کے دن تکبر کرنے والے چیونٹیوں کی مانند انسانوں کی شکل میں اکٹھے کیے جائیں گے، ذلت و رسوائی ہر طرف سے ان پر چھائی ہوگی، اور وہ جہنم کے قید خانے میں لائے جائیں گے جس کا نام بولس ہے۔ وہاں سخت ترین آگ انہیں گھیر لے گی، اور انہیں جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا، جسے طینۃ الخبال کہا جاتا ہے۔ جو شخص دنیا میں 10 یا 10 سے زائد افراد کے معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ طوق کی مانند بندھے ہوں گے، یا تو اس کا نیک طرز عمل اسے چھڑا لے گا یا اس کے گناہ اسے ہلاک کر ڈالیں گے۔ عہد شکنی کرنے والے اس حال میں میدان حشر میں آئیں گے کہ ان کی پیٹھ پر عہد شکنی کے مطابق چھوٹا یا بڑا جھنڈا لگا ہوگا۔ جس شخص کی دنیا میں 2 بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف جھک جائے، یعنی دونوں میں عدل سے کام نہ لے، تو وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا، یعنی وہ فالج زدہ ہوگا۔ دوسروں پر ظلم کرنے والے میدان حشر میں اندھیروں میں ہوں گے۔ چور میدان حشر میں چوری کا مال اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی بوٹی تک نہیں ہوگی۔ جو شخص کسی آدمی کی وجہ سے ریا اور دکھاوے کے مقام پر پہنچے گا تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے مقام پر لا کر کھڑا کریں گے جہاں سے اس کا چرچا ساری مخلوق میں ہوگا۔ جس شخص نے دنیا میں اپنے غلام پر زنا کی تہمت لگائی ہوگی اس کو میدان حشر میں قذف کی سزا دی جائے گی، اور اس حد کی سزا 80 کوڑے کے برابر ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1 ٹخنوں سے کپڑا نیچے لٹکانے والا، نمبر 2 احسان کرنے کے بعد جتلانے والا، اور نمبر 3 جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ تو کلام کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ ان میں نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 جھوٹا بادشاہ، اور نمبر 3 تکبر کرنے والا فقیر۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ ان میں سے نمبر 1 پر وہ شخص جو جنگل میں اپنی ضرورت سے زیادہ پانی رکھتا ہو اور مسافر کو پانی لینے سے روک دے جبکہ کسی دوسری جگہ پانی میسر نہ ہو۔ نمبر 2 پر وہ شخص جس نے عصر کے بعد مال بیچا اور اللہ کی قسم کھائی کہ میں نے یہ مال اتنے میں خریدا ہے۔ خریدار نے سچ سمجھ لیا اور مال خرید لیا، حالانکہ دکاندار نے وہ مال اتنے میں نہیں خریدا تھا۔ نمبر 3 پر وہ شخص جس نے محض دنیا کے لالچ میں حاکم کی بیعت کی، اگر حاکم نے اسے دنیا دی تو اس سے وفا کی، اور اگر حاکم نے دنیا نہ دی تو اس نے بے وفائی کی۔ سنن نسائی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ ان میں سے نمبر 1 پر والدین کا نافرمان، نمبر 2 مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور نمبر 3 پر وہ شخص ہے جس کی بیوی غیر محرم کے سامنے بے پردہ آئے تو اسے غیرت نہ آئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو پکارنے والا فرشتہ پکارے گا، ہر گروہ اپنے اپنے معبود کے پاس چلا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی سوا بتوں کی عبادت کرنے والے سب آگ میں گر جائیں گے کیونکہ ان کے معبود وغیرہ آگ میں ہوں گے۔ کوئی باقی نہیں رہے گا سوائے نیک اور گنہگار مسلمانوں کے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ باقی رہ جائیں گے
پہلے یہودیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا تم لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا تم جھوٹے ہو، اللہ تعالیٰ کی نہ بیوی ہے نہ اولاد، اب تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ یہودی کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں سخت پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلا دیں۔ انہیں اشارے سے کہا جائے گا جاؤ پانی پی لو۔ در حقیقت انہیں آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ آگ انہیں سراب کی طرح نظر آئے گی۔ آگ کے شعلے اس طرح بھڑک رہے ہوں گے گویا ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں۔ آگ کے پاس لے جا کر انہیں آگ میں گرا دیا جائے گا۔ اس کے بعد نصارہ یعنی عیسائیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا تم لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہم اللہ کے بیٹے مسیح کی عبادت کرتے تھے۔ انہیں کہا جائے گا تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نہ بیوی ہے نہ بیٹا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا اب تم کیا چاہتے ہو؟ عیسائی عرض کریں گے ہمیں سخت پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلا دیں۔ انہیں اشارے سے کہا جائے گا اس طرف جا کر پانی پی لو، حالانکہ وہ جہنم کی طرف ہانکے جا رہے ہوں گے۔ آگ انہیں سراب کی طرح نظر آئے گی اور آگ اس طرح بھڑک رہی ہوگی گویا اس کا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے۔ اس طرف لے جا کر وہ بھی آگ میں گرا دیے جائیں گے۔ اسی طرح باقی مشرک اور کافر بھی جہنم میں گرا دیے جائیں گے، حتیٰ کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نیک اور گناہگار لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایسی صورت میں تشریف لائے گا جسے مسلمان نہیں جانتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہر گروہ اپنے اپنے معبود کے پاس چلا گیا، تم لوگ کس بات کے انتظار میں ہو؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے تو دنیا میں بھی ان مشرکوں کا ساتھ کبھی نہیں دیا، جب ہم ان کے بہت محتاج تھے اس وقت بھی ہم نے ان سے رسم و راہ نہیں رکھی، آج کیسے ان کے ساتھ جائیں؟ تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ اہل ایمان عرض کریں گے ہم تجھ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اہل ایمان 2-3 بار یہ کلمات کہیں گے یہاں تک کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کے بالکل قریب ہو جائیں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم اپنے رب کی کوئی نشانی جانتے ہو جس سے اسے پہچان سکو؟ مومن کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کھل جائے گی اور جو شخص دنیا میں خالص اللہ کے لیے سجدہ کرتا تھا تو اسے اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور وہ سجدے میں گر جائے گا۔ لیکن جو شخص اپنی جان بچانے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدہ کرتا تھا تو اس کی پیٹھ کو اللہ تعالیٰ ایک تختہ بنا دے گا، جب وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو گر پڑے گا۔ اس کے بعد اہل ایمان سجدے سے اپنا سر اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہوگا جس صورت پر اہل ایمان نے اسے دیکھا تھا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ مومن عرض کریں گے یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات، بلکہ قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حشر میں ہر آدمی اپنے اپنے نبی کے ساتھ ہوگا اور سب سے زیادہ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ قیامت کے روز ہر نبی کے لیے نور کا ایک منبر ہوگا اور تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ نورانی منبر پر جلوہ افروز ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا بلکہ حقیقت بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ اس روز آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جو میرے جھنڈے کے نیچے نہ ہو۔ میدان حشر میں اہل ایمان کو یہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے آگے بڑھ بڑھ کر ان سے ملیں گے اور کہیں گے یہی ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اہل ایمان کی خوشیوں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے میدان حشر میں ہی انہیں جنت دکھا دی جائے گی۔ حشر میں اہل ایمان کے چہرے روشن، تر و تازہ اور حشاش بشاش ہوں گے۔ مومنین کے لیے نور کی کرسیاں رکھی جائیں گی، بادل ان پر سایہ فگن ہوں گے، اور اہل ایمان کے لیے حشر کا طویل دن ایک گھڑی کے برابر ہوگا۔ عدالت قائم ہونے سے پہلے آسمان پھٹ جائے گا، فضا میں ہر طرف بادل پھیل جائیں گے، اور حق تعالیٰ فرشتوں کی مائیت میں میدان حشر میں نزول اجلال فرمائیں گے۔ عدالت الہی کے اطراف و جوانب میں فرشتے کھڑے ہوں گے۔ حق تعالیٰ کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے اور کچھ فرشتے صفیں بنا کر حاضر ہوں گے۔ امت محمدیہ کو اسلام پہنچانے کی گواہی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے۔ دیگر امتوں کے انبیاء کرام بھی اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی گواہی دیں گے۔ جو امتیں اپنے انبیاء کو جھٹلانے کی کوشش کریں گی تو ان انبیاء کے حق میں امت محمدیہ کے علماء و فضلاء گواہی دیں گے کہ ان انبیاء نے واقعی اللہ کا دین اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
قیامت کے روز حضرت نوح علیہ السلام کو پکارا جائے گا تو وہ عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، میں آپ کا حکم بجا لینے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا تو نے میرا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ پہنچایا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھا جائے گا، کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ امت کہے گی، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھے گا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت میرے گواہ ہیں۔ چنانچہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ گواہی دیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یقیناً اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا تھا۔ اس کے علاوہ ملائکہ، انبیاء، اولیاء، صلحاء اور شہداء بھی عدالت الہی میں گواہ ہوں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، نامہ اعمال لایا جائے گا۔ انبیاء اور شہداء بھی آئیں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کرامن کاتبین کا تیار کیا ہوا اعمال نامہ انسان کے اعمال کی گواہی دے گا۔ ناظرین، جب سارے کافر جہنم کے کنارے پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے۔ کافر اپنی کھالوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی، ہمیں اس نے قوت گویائی بخشی جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی ہے۔ اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اب تم اسی کی طرف واپس پلٹائے جا رہے ہو۔ قیامت کے روز مجرموں کی اپنی زبانیں، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں ہی ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضور علیہ السلام مسکرا دیے اور ہم سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بندے کی اپنے رب کے ساتھ ہونے والی گفتگو پر مجھے ہنسی آئی ہے۔ انسان کہے گا، اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ یعنی تیرا وعدہ ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ہاں کیوں نہیں۔ انسان کہے گا، میں اپنے خلاف کسی دوسرے کی گواہی جائز نہیں سمجھتا سوائے اپنی ذات کی گواہی کے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، آج تیری ذات کی گواہی ہی تیرے لیے کافی ہے اور کرامن کاتبین کی گواہی اس پر زائد ہوگی۔ چنانچہ انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر جسم کے اعضاء انسان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس کے بعد انسان کو بات کرنے کی اجازت دی جائے گی اور وہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کہے گا، دوری اور ہلاکت ہو تمہارے لیے، میں تو تمہاری خاطر ہی جھگڑا کر رہا تھا کہ تم جہنم سے بچ سکو۔ اس موقع پر انسانی اعضاء میں سے سب سے پہلے بائیں ران گواہی دے گی۔ قیامت کے روز مؤذن کی اذان سننے والے انسان، شجر اور حجر سارے گواہی دیں گے۔ ہاتھ کی جن انگلیوں پر تسبیحات شمار کی جاتی ہیں، وہ انگلیاں بھی قیامت کے روز انسان کے حق میں گواہی دیں گی۔ اسی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس کہنا اپنے اوپر لازم کر لو اور انہیں انگلیوں پر گنا کرو، کیونکہ قیامت کے دن وہ سوال کی جائیں گی اور بلوائی جائیں گی۔ دنیا میں یہ تسبیحات پڑھنے سے غافل نہ ہونا، ورنہ قیامت کے روز رحمت الہی سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی حجر یا شجر کے قریب کسی جگہ سجدہ کیا تو قیامت کے روز وہ جگہ اللہ کے حضور گواہی دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس روز زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ حضور نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہوں گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین کی خبریں یہ ہوں گی کہ وہ ہر مرد اور ہر عورت کے عمل کے بارے میں گواہی دے گی جو اس نے زمین کی پشت پر کیا ہوگا۔ زمین کہے گی، فلاں مرد و عورت نے فلاں فلاں دن یہ عمل کیا تھا، یہی زمین کی خبریں ہوں گی۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا اور اس کی زبان ہوگی جس سے بات کرے گا۔ حجر اسود ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ اسے چھوا ہوگا۔ عدالت الہی میں ہر چھوٹے بڑے سے جواب طلبی ہوگی۔ ہر آدمی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو شخص لوگوں پر حکمران ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، لہٰذا اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی حاکم ہے، لہٰذا اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ غلام یا ملازم اپنے مالک کے مال پر حاکم ہے، لہٰذا اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر کوئی اپنے اپنے دائرہ کار میں حاکم ہے اور ہر ایک اپنی اپنی رعیت کے بارے میں قیامت کے روز جواب دہ ہوگا۔
جس روز اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو اکٹھا کریں گے تو پھر فرشتوں سے پوچھیں گے کیا یہ مشرک تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے آپ کی ذات شریکوں سے پاک ہے، ہمارے سرپرست آپ ہی ہیں نہ کہ یہ۔ دراصل یہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان مشرکوں کی اکثریت ان پر ایمان لائی ہوئی تھی۔ اس وقت کہا جائے گا آج تم میں سے کوئی دوسرے کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں اور مشرکوں سے کہے گا کہ تم اس آگ کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ فرشتوں اور رسولوں سے بھی جواب طلبی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے میرا یہ کام نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق نہیں تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ جو کچھ میرے دل میں ہے آپ خوب جانتے ہیں، لیکن جو کچھ آپ کے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ اے پروردگار، آپ کی ذات تو غیب کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ میں نے اپنی قوم کو اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جب تک میں ان کے درمیان تھا ان کا حال دیکھتا رہا۔ جب تو نے مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگہبان تھا، اور ہر چیز کے نگہبان تو آپ ہی ہیں۔ اب اگر آپ انہیں عذاب دیں گے تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف فرما دیں تو آپ غالب اور حکمت والے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مشرکوں اور ان کے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے اکٹھا کرے گا اور پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا یہ خود ہی سیدھی راہ سے بھٹک گئے؟ وہ عرض کریں گے اے اللہ، ہماری یہ مجال کہاں تھی کہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا معبود بنائیں۔ آپ نے خود ہی انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ آپ کی یاد بھول گئے اور ہلاکت زدہ ہو کر رہ گئے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جنوں سے فرمائے گا اے گروہ جن، تم نے انسانوں کی کثیر تعداد کو کیوں گمراہ کر ڈالا؟ انسانوں میں سے جو ان جنوں کے دوست تھے وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اور جو وقت آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا اس پر ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ناظرین، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک بندے سے پوچھے گا اے فلاں شخص، کیا میں نے دنیا میں تجھے عزت عطا نہیں کی تھی؟ تجھے سرداری سے نہیں نوازا تھا؟ کیا تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے لیے مسخر نہیں کیے تھے؟ کیا میں نے تجھے اپنی قوم پر حکمرانی کرنے کا موقع نہیں دیا تھا جس سے تو 1/4 معاوضہ وصول کرتا تھا؟ بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں میرے رب، تو نے مجھے سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تو مجھ سے ملنے پر ایمان رکھتا تھا؟ بندہ عرض کرے گا ہاں میرے رب، میں تیری ذات پر، تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا تھا۔ میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا اور صدقہ کیا۔ وہ آدمی جہاں تک ہو سکے گا اپنی تعریف کرے گا اور اپنے بارے میں اچھی باتیں بیان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اچھا ذرا ٹھہرو، ہم ابھی تمہارے خلاف گواہ لاتے ہیں۔ بندہ اپنے دل میں سوچے گا کہ میرے خلاف گواہی کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کی ران کو حکم دیں گے کہ وہ گواہی دے۔ چنانچہ اس کی ران، اس کا گوشت اور اس کی ہڈی بندے کے اعمال کی گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ گواہی اس لیے مہیا کریں گے تاکہ بندے کا کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یہ شخص منافق ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوں گے۔ کافر اور مشرک لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کی عدالت میں جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انسان کا ساتھی فرشتہ عدالت میں عرض کرے گا اس شخص کا نامہ اعمال میرے پاس تیار ہے جو بارگاہ الہی میں حاضر ہے۔ حکم ہوگا حق سے اناد رکھنے والے، نیکی سے روکنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے اور شک میں پڑنے والے ہر کافر کو جہنم میں پھینک دو۔ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ بنائے بیٹھا تھا اسے شدید عذاب میں مبتلا کر دو۔ میدان حشر میں ہر نبی کو پانی کا ایک حوض دیا جائے گا جس پر اس کے امتی آ کر پانی پئیں گے۔ حوض کوثر کا پانی سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوش فرمائیں گے۔ حضرت عتبہ بن عبد السلمہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا جس حوض کا آپ ذکر فرماتے ہیں وہ کیسا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی ایک سمت صنعاء سے بصرہ کے درمیان فاصلے کے برابر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس حوض سے ایک پرنالہ مجھ تک پہنچا دیں گے جس کے بارے میں کوئی بشر نہیں جانتا کہ وہ پرنالہ حوض کی کون سی سمت سے نکالا گیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حوض پر فقراء و مہاجرین کا ہجوم ہوگا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اور مارے گئے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پرنالے کو مجھ تک پہنچائیں گے تو سب سے پہلے میں اس میں سے پانی پیوں گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے حوض پر سب سے پہلے جو لوگ آئیں گے
وہ فقراء و مہاجرین ہوں گے، گرد آلود سر، میلے کچیلے کپڑے، ناز و نام میں پلی ہوئی عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھنے والے، اور جن کے لیے عمراء کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ حوض کوثر کا پانی مشک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ جو شخص ایک دفعہ حوض کوثر سے پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو شخص حوض کوثر کے پانی سے محروم رہا وہ کبھی سیراب نہیں ہوگا۔ جس نے حوض کوثر سے ایک بار پانی پی لیا وہ اس کے بعد کبھی پیاس محسوس نہیں کرے گا، اور اس کا چہرہ کبھی سیاہ نہیں ہوگا۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے جام ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ حوض کوثر کی ایک سمت مدینہ اور عمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگی، یعنی تقریباً 1000 کلومیٹر کے برابر۔ حوض کوثر میں پانی جنت سے آنے والے 2 پرنالوں کے ذریعے آئے گا، جن میں سے ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں حوض سے غیر مسلموں کو اسی طرح ہٹا دوں گا جس طرح اونٹوں کا مالک دوسرے اونٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، تم میرے پاس آؤ گے تو وضو کی وجہ سے تمہارے ہاتھ، پاؤں اور پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، یہ صرف تمہارے علاوہ کسی دوسری امت میں نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا کہ لوگوں کی ایک جماعت میرے سامنے آئے گی، میں انہیں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اتنے میں میرے اور ان کے درمیان ایک شخص نمودار ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوگا۔ وہ اس جماعت سے کہے گا، ادھر آؤ۔ میں کہوں گا، انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ شخص کہے گا، میں انہیں جہنم میں لے جا رہا ہوں۔ میں پوچھوں گا، ان کا جرم کیا ہے؟ وہ جواب دے گا، آپ کے بعد یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل یعنی دین اسلام سے پھر گئے تھے، پھر ایک دوسری جماعت میرے سامنے آئے گی، حتیٰ کہ میں انہیں بھی پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اتنے میں میرے اور ان کے درمیان ایک آدمی حائل ہو جائے گا اور کہے گا، اے جماعت، تم ادھر آؤ۔ انہیں حوض کوثر سے واپس لے جائے گا۔ میں کہوں گا، انہیں کہاں لے جاؤ گے؟ وہ جواب دے گا، جہنم کی طرف۔ اللہ کی قسم، انہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہوں۔ میں پوچھوں گا، ان کا جرم کیا ہے؟ وہ کہے گا، یہ لوگ آپ کے بعد اسلام سے پھر گئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لاوارث اونٹ کی طرح ان میں سے کوئی بھی جہنم سے نہیں بچے گا۔ ناظرین، بدعتی لوگ بھی حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے۔ جھوٹے اور ظالم حکمرانوں سے تعاون کرنے والے بھی حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے۔ میدان حشر میں طویل مدت تک بھوکے پیاسے، شدید گرمی اور بدبودار پسینے میں شرابور لوگ تنگ آ کر کبار انبیاء کرام علیہم السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں۔ تمام انبیاء کرام سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے۔ آخر میں تاجدار کائنات امام الانبیاء کی خدمت میں لوگ حاضر ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کتاب شروع کرنے کے لیے سفارش کریں گے۔ اسے شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز لوگ اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے، ہمیں اپنے رب کے حضور کسی سے سفارش کروانی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں۔ آج ہمارے رب کے حضور ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ وہ حساب کتاب شروع کرے اور حشر کی تکلیف سے ہمیں نجات دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میں اس کے لائق نہیں، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے سب سے پہلے رسول ہیں۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے تو وہ کہیں گے، آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، تم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے، آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں براہ راست کلام سے نوازا تھا۔ پھر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے تو وہ کہیں گے، آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوں گے تو وہ بھی یہی جواب دیں گے، آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ پھر لوگ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے باریابی کی اجازت طلب کریں گے اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ جتنی مدت تک چاہے گا حضور علیہ السلام کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ پھر کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، تم سوال کرتے جاؤ، تمہیں عطا کر دیا جائے گا، تم بات کرو، تمہاری بات سنی جائے گی۔
تم سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک اٹھائیں گے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں گے، اور پھر اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ رب ذوالجلال میں لوگوں کے لیے سفارش کریں گے۔ شفاعت کبریٰ کے لیے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کا دروازہ کھلوائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے پہنچ کر سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی دیر تک حمد و ثنا کریں گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سفارش کی اجازت مل جائے گی۔ شفاعت کبریٰ کے نتیجے میں سب سے پہلے امت محمدیہ کے 49 لاکھ افراد بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کے نتیجے میں جو کے برابر ایمان رکھنے والے مسلمان جہنم سے نکالے جائیں گے، پھر چیونٹی یا رائی کے برابر ایمان رکھنے والے مسلمان جہنم سے نکالے جائیں گے، اور آخر میں چیونٹی یا رائی سے بھی کم ایمان رکھنے والے مسلمان جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ کبیرہ گناہوں کے مرتکب مسلمانوں کے لیے جہنم میں چلے جانے کے بعد بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کے بعد دیگر انبیاء کرام، فرشتے، اولیاء، صلحاء اور شہداء بھی سفارش کریں گے۔ شہید اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 افراد کی سفارش کرے گا۔ ایماندار لوگ جنت میں داخل ہونے کے بعد اپنی جان پہچان والوں کے لیے سفارش کریں گے اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ بعض اہل ایمان 2 اور 3 آدمیوں کی سفارش کریں گے۔ روزہ اور قرآن مجید بھی سفارش کرے گا۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ ملک بھی اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی۔ نیک اولاد بھی والدین کے لیے سفارش کرے گی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے امت محمدیہ کی اتنی تعداد جنت میں چلی جائے گی کہ جنت کی آدھی آبادی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے امت محمدیہ کے اتنے آدمی جنت میں داخل ہوں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اس شخص کے لیے سفارش فرمائیں گے جو مرتے دم تک عقیدہ توحید پر قائم رہا۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی نبی، ولی یا شہید سفارش کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔